میں ہوں تیرا سرمایہ۔ یہ ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے، اور اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کسی کو نکاح کر کے سرے راہ نہیں چھوڑا جاتا شایان عثمانی۔ وہ اکثر تنہائی میں یہ سوچا کرتی تھی۔ وہ آج واپس آئی تھی وہاں 7 سالوں بعد، اور ان کی بار دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اور مت مانگو بھی کچھ شخص سے جس نے تمہیں بے مول کر دیا، جس نے نکاح کے 7 سال مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جس نے تمہیں اس لیے ان پڑھ اور گنوار لڑکی چھوٹی ہو کس سے ملنا ہے آپ کو، اس سے پوچھا گیا۔ شایان عثمانی آواز دھیمی تھی، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، جیسے ساتھ نہ دینا چاہ رہی ہو اس کا۔ میں بتا دیتا ہوں سر کو، اس لڑکے نے اسے دیکھتے ہی سرسری سی انداز میں کہا، لیکن اسے بٹھایا گیا تھا انتظار۔ ہاں، وہ شخص ہمیشہ سے اسے انتظار ہی تو کرواتا آیا ہے۔ آ جائیں۔ وہ تھکے قدموں سے اٹھی۔ اسے لگا نہیں تھا کہ 7 سالوں بعد وہ وہیں آ جائے گی، یہاں جہاں نہ آنے کی قسم کھائی تھی اس نے۔ وہ اندر داخل ہوئی جہاں وہ کسی لڑکی کے بے حد قریب بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں۔ اب وہ کہاں بدلا تھا، اسی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے نقاب کو درست کرتے اندر قدم رکھا۔ جی کون؟ وہ اس طرف دیکھ کر بولا، سیکرٹری کب کا جا چکا تھا، اب صرف وہ لڑکی اور وہ شخص تھا سامنے۔ اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ چھا گئی، پھر آنکھیں جھکاتے وہ اپنا نقاب اتاری اور بھاری ہوتی ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا۔ شاید نام سے بھی وہ اسے نہ پہچانتا، اس لیے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کونین ہاور نے اسے دیکھا، جو اب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا تھا۔ فوراً، تمہیں اندر آنے دیا کس نے؟ وہ دھاڑا اور اس کا دل سہم گیا۔ اس جگہ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا، وہ سے بولی اور نقاب دوبارہ کر لیا۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی۔ اب وہ دونوں رہ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، 7 سالوں میں ہمت آ گئی تم میں کونین ہاور، ماننا پڑے گا، لیکن ہمت نہ کرنا یہاں گھسنے کی۔ یہ میرے باپ دادا کی بنائی جگہ ہے جس میں حصے دار میرا باپ بھی ہے۔ وہ چیخ پڑی، اتنا فرق کیوں بھائیوں میں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے خاندان کی روایت کو توڑنے کو اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے میری آنی تڑپتی ہوئی سالوں میں اس شخص نام سننا پسند نہ کرو۔ کجا وہ اس کو سامنے دیکھتا وہ ہنکار کر بھڑکا، اور پھر موجود چٹاک بھری ایک زوردار اس کے سامنے موجود اس نے اپنا حق طلب کیا۔ زیادہ بس نہیں، بس میرے باپ کا حصہ پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کیا کہا؟ پھر زور سے کہنا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا اور فوراً پیچھے ہٹی، جس پر شایان نے آبرو اچکائی، جیسے ہی کہہ رہی ہو تم پاکیزہ، میرے باپ کا حق، وہ جائیداد سے ہر رشتے سے اسی دن آگ کر دیا گیا تھا جس دن اس نے ہمارے خاندان کی روایت کا پاس نہ رکھا۔ کونین میڈم، اس کا اس جگہ پر تو کیا پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ نکلو اور جہاں سے راستہ دوبارہ کبھی مت دیکھنا۔ نکلو۔ اس دھاڑ پر وہ پاؤں تک کانپ گئی شایان۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، آنسو چہرہ بھگونے لگا اور نقاب اب گیلا ہونے لگا۔ ہمارے درمیان رشتے کا واسطہ آپ کو، مجھے کچھ رقم چاہیے، میرا باپ مر جائے گا، وہ کہتی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ شخص اسے دیکھنے لگا جیسے اس کے آنسوؤں سے بیزار ہو رہا ہو۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ مسکراتا مطلب پر آیا اور اسے سر تپاؤں دیکھا۔ سب دے دوں گی جو آپ کو چاہیے، وہ منمنائی۔ تم سے جو چاہیے وہ کسی لمحے بھی پا سکتا ہوں کونین۔ شایان وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ گئی۔ کونین کا دل اس شخص کا گریبان پکڑے اور اسے پوچھے کہ کیا بیوی کو صرف اسی لیے گھر لایا جاتا ہے؟ کیا بیویوں کو یوں رسوا کیا جاتا ہے؟ کیا نکاح کر کے مڑ کر نہیں دیکھا جاتا؟ کیا سالوں صرف دشمنی میں گزار دیے جاتے ہیں؟ گھر پر آ جانا، صبح 8 بجے، لیٹ ہوئی تو قدم نہ رکھنا۔ ہاں، میرا وقت بہت قیمتی ہے اور قیمت ایک ساتھ نہیں ملے گی۔ بھاگ کر اگر تم گئی تو؟ کونین نے ہچکی بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ نکاح کے 7 سال وہی دو رہی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن قیمت جانے پر اسے قبر سے نکال لیتا۔ وہ جانتی تھی میں آ جاؤں گی، وہ کہتے پلٹ گئی، اور میں اور کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی، بس ایک چھوٹی بیٹی، اچھی بیٹی بننا چاہتی ہوں۔ میرے باپ پر میرے خون کا ہر ایک قطرہ وار دوں گی، لیکن آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ خود کو مضبوط کرتی کل کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی شایان عثمانی سے دوبارہ کبھی نہیں ملتی، جو جب ملتا تھا اس کی ذات کی تذلیل یوں کرتا تھا کہ وہ روزے رضا بکھرتی جاتی۔ آج مجبور نہ ہوتی تو ہاں، وہاں قدم رکھنے سے پہلے مرنا پسند کرتی۔ اسے وہ خود پھنسا رہا تھا ان سب میں۔ اسے لگا تھا کہ یہ اتنا مشکل نہ ہوگا، لیکن اب اسے تکلیف میں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا وہ۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا ازلان کہ تم ان سب کو گزارو، مضبوط ہو سکے، لیکن
میں برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گر رہا تھا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، وہ رو رہی ہے اور وجہ میں ہوں، لیکن اسے ان سب میں تم نے نکالنا ہے اپنی ماں باپ کے بعد۔ وہ جس طرح ڈرپوک بن گئی ہے لیکن لوگوں سے دور بھاگتی ہے، ایسا نہیں چلے گا نا ہمیشہ۔ اس سب کا تو ہی اس سب سے نکال سکتا ہے، میں جانتا ہوں، اسی لیے ان سب سے نکال رہا ہوں۔ وہ اندھیرے میں 2 4 بار بے ہوش ہوئی ہے، نہ جانے کتنے زخم اس نے خود کو دیے ہیں۔ مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ سب کرتی ہے۔ میری روح اذیت میں ہے بہت، میں ان دکھوں کا مداوع کیسے کروں گا؟ خود کو مضبوط بنا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، وہ آنکھیں میچ گیا۔ ہاں، وہ سب کچھ تو بھول گئی تھی، یا تو اسے صرف اسی کی زندگی کی تلخیاں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ٹانگیں سمیٹیں اور دوپٹہ سر پر رکھتے آنکھیں جھکا لیں۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا ہنی؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شخص چاہتا تھا اسے پناہوں میں لے لے، لیکن ایسا کرتا تو وہ چیختی، شاید صدمے سے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں ہنی؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جو اسے جھٹ سے اپنی کمر پر باندھ لیے۔ ہاتھ دکھائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہنی اپنا ہاتھ کسی لڑکے کو نہیں دکھاتی، وہ منمنائی۔ 16 سالہ وہ لڑکی 10 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ان 16 سالوں میں کوئی سنتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی۔ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں کھولتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کانپنا کچھ کم ہوا تھا کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کا اچھے والا دوست ہوں۔ اور وہ اور کچھ نہ کہہ پایا۔ ماما کہتی ہیں کہ لڑکے دوست نہیں ہوتے۔ وہ اس کی بات کو بھی رد کر گئی تھی۔ تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں۔ میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، آپ صرف مجھ سے بات کریں، میری بات مانیں گی، مجھ سے فرمائش کریں گی جیسے آپ ماما اور بابا سے کرتی ہیں۔ وہ تو میری ماما کی زندگی کے لو تھے نا۔ وہ اسے دیکھتے بولی، اور جھولی میں رکھ لیے تھے، اور تو میں آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوں، لب ہوں۔ تو شاید وہ یہ لفظ آپ چھوٹے ہوتے ہی اپنے باپ کے منہ سے ماں کے لیے سنا تھا، اور وہ اس بات پر یقین لائی تھی کہ یا نہیں سمجھ پایا۔ اتنی پرانی باتیں یاد کروانا ضروری ہے؟ نہیں تو ساری زندگی اسی اذیت میں گزار دیں گی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو وہ دکھتے دل سے کڑنے لگا۔ یہ لیں، اسے وہ ناراض ہو گیا، اسی لیے اسی ہاتھ آگے کیے ہنی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا وہاں موجود زخم دیکھنے لگا، پھر اس کی بھوری آنکھیں جنہیں وہ شدت سے چومنا چاہتا تھا، جو سوجی تھی ہلکی سی ہمیشہ کی طرح۔ فرشتے اس کا نام لبوں سے ادا کرتے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر جھکنے لگا جب اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور جسم ہلکا ہلکا کانپنا شروع ہو گیا۔ کیا کہیں گی آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ آپ میرے گھر چلیں گی؟ وہ یکدم کچھ سوچتا پوچھنے لگا۔ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ اسے بہت سے جوابات دینا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ بس کچھ، میں آپ کا سب کچھ ہوں۔ ہم میرے گھر چلیں گے میرے ساتھ شام تک؟ وہ کہتا باہر سے نکل گیا، اور وہ اپنے باپ کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ داد دینے لگی جو نکاح سے بس بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ بابا جان، آج کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، طبیعت خراب ہو تو بس مجھے ایک فون کال کر لیجیے گا۔ اب وہ کہیں جاتی تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا کہ باپ کی وجہ سے پہلے تو اس نے ان کے لیے ایک لڑکا رکھا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا جب وہ کالج جاتی تھی، لیکن اب حالات ایسے نہیں رہے تھے، اس لیے اس نے سب کو ہٹا دیا تھا۔ بابا جان آپ کا حق لے کر رہیں گے، آپ نے سالوں دیے ہیں اس بزنس کو۔ وہ ہمیشہ ان سے کہتی، نہیں، ان کو ان کے در پر جا کر مانگنا ایسا ہے جیسے مان لوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ محبت کی شادی اور اپنی زندگی کے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ جو اس حویلی میں کہاں دیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سب کہہ کر اسے چپ کروا دیتے، لیکن اب اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا، بے حد بی پی روز ہی ہائی ہو جاتا تھا۔ اب وہ جاب کرتی تھی، جاب بھی 7 8 ہزار سے کچھ نہ آتا۔ اس کا اپنا کالج ابھی ختم ہوا تھا، بس شام میں گھر میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی۔ وہ اتنا خود کے لیے کر لیتی تھی۔ وہ 18 سال کی ہو جانا تھا اس نے چند ماہ میں، اور یونیورسٹی بھی تو شروع ہو جاتی۔ وہ گھر سے نکل گئی، رکشہ کروایا اور اس پتے پر پہنچ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے اس بڑے سے لان کو دیکھا، اس میں اس کا پورا گھر آ جاتا تھا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جی میم، ملازم نے اس سے پوچھا۔ شیان عثمانی سے ملنا ہے، وہ اسے بتانے لگی تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے اس 17 سالہ لڑکی کو دیکھا جو کالج کی یا اسکول کی ہی بچی لگتی تھی۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟
یہاں پر اپنے نجی کام سب کو بتانے پڑتے ہیں۔ وہ اتنی بد لحاظ نہیں تھی، لیکن اس گھر کی شیان شوکت دیکھ کر اسے اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی گھلنے لگی تھی۔ آ جائیں، اسے اندر بٹھایا گیا، لیکن اندر اس نے سر اٹھا کر اس محل کی رونقوں کو نہیں دیکھا۔ یہ سب چیزیں اسے متاثر نہیں کرتی تھی۔ اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں وہ آپ کو، اسی ملازم نے اسے کہا اور اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس کی سانس سوکھ گئی۔ کمرے میں کیوں؟ وہ باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تو وہی بتائیں گے۔ اور پلیز یہ جوتے اتار دیں، انہیں گندگی نہیں، اس لیے آپ پلیز جوتے اتار دیں۔ ہاں مگر میلے دل پسند ہے ان کو، وہ دل میں بولی اور جوتے اتارتے اوپر اس کی طرف بڑھی۔ کم ان، وہ سب سے کھڑی ہمت میں بات کر کھڑی تھی۔ جب اندر ہی اندر سے آواز آئی تو اس نے اندر قدم رکھا، لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ دروازہ بند کر دو۔ وہ اس کی گمبھیر آواز پر اس نے تھوک نگلا اور دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی اور دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، دوسری آواز پر وہ دم سادگی، یہیں بتا دیں پلیز۔ میں وہ کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس کے سامنے آ کر اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد پانی پانی ہو رہا تھا۔ یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ سخت الفاظ میں بولا تو وہ قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی۔ جی 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 فرمائیں۔ شیان نے اسے دیکھا، جس نے چادر مزید کھینچ کر ماتھے کو چھپا دیا اور خود کو بھی اس چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے نازک سراپے پر نظر ڈالی اور پھر اس کی پلکوں پر جو بے شک اس کے خوف پر لرز رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ آنکھیں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ تو کیوں آئی ہو؟ اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ یہ جس حویلی نما محل میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اس میں میرے باپ کی بھی محنت ہے۔ انہوں نے روایت کا پاس نہیں رکھا، یہ کوئی گناہ نہیں، اور چلیں سزا کے طور پر انہیں سب چیزوں سے نکال دیا گیا، لیکن میرے باپ کی محنت کی قیمت تو پوری کریں اگر اتنے انصاف پسند ہیں تو۔ شیان نے اسے ٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو ڈرتی تھی تو نظریں تک نہ اٹھاتی تھی، اور اب بے خوف جو بول رہی تھی تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹتی تھیں۔ شیان نے قدم اٹھائے تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور الماری کے ساتھ لگی۔ اپنے باپ کی بات کر کے موڈ مت خراب کرو، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے۔ وہ یہ سب کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی کا اعتماد بھی تو توڑنا تھا، اس لیے اس کے ماتھے سے چادر کو پیچھے کرتے اس کے سر سے اتار دیا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، میرا حق ہے، کاش آپ نے فرائض بھی ادا کیے ہوتے۔ وہ بولتی پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو شیان عثمانی کو نہیں بھایا تھا۔ یقیناً اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا، وہ اپنا بزنس بے شک تھا اس کا، لیکن گاؤں میں کوئی اس سے اتنی قریب آ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کر سکتی ہو؟ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ از حد خوف زدہ تھی، لیکن آج ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوف زدہ کرتے کرتے مار ہی دیتا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ، واہ کیا بات کی! شیان عثمانی کے سارے کام، سارے آج سے تمہارے ذمے ہیں۔ وہ تو کچھ اور سوچے ہوئے تھا، لیکن کچھ اور ہی کر گیا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے ہسپتال میں داخل کروائیں، ان کا سارا علاج آپ کے ذمہ ہوگا تو مجھے سب منظور ہے۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سب مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، واہ کیا بات ہے! وہ اس کی طرف دیکھتی رخ پھیر گئی، جیسے سامنے کھڑا شخص معنی نہ رکھتا ہو۔ وہ اسے حیران سے حیران کرتی جا رہی تھی۔ اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شیان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شیان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ کونین خاور کبھی اس حویلی کے مرد کو نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں ہو تم بھول رہی ہو، مجھے یاد ہے آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں آیا 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کو ختم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اور تماچا اسے مار گئی تھی، اور بس یہی تھا شیان عثمانی کا صبر۔ ڈیم اٹ! اب میں دیکھتا ہوں کہ اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہوں۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے سے الگ نہیں ہوگا۔ کونین خاور اسے دھکا دیتا ہوا بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، حلق آنسوؤں سے بھر گیا تھا، لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ نہ گرنے دیا۔ وہ شخص کہاں اہمیت رکھتا تھا کہ اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ، آ رہا ہوں 5 منٹ میں، وہ اپنا حکم پہلا صادر کرتا ہوا بولا۔ کل سے وہ بھولنے لگی تھی کہ اس کے پاس آیا اور اسے جھٹکے سے
کھڑا کیا اور اس کے سینے میں لگتے لگتے بچی، آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا، خاور عثمانی کو ہسپتال میں داخل کرواؤ، اچھے ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو کنین کھڑی ہو گئی اور سر ہلاتی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے۔ کنین خاور اس کی پشت کو دیکھتا، وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا لیکن اسے کچھ کہہ نہیں پایا اور وہ اس کا ناشتہ بنانے کے لیے نیچے چلی گئی۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلیں اب چلتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس نے تیزی سے سر ہلاتے ہی اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا اور وہ اپنی یادوں میں اس قدر گم تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ واپس مڑا اور اسے دیکھتے جھک کر اس کی بیلٹ بغیر اسے چھوئے باندھی۔ کیا آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، آپ کو پسند ہے تو لگوا دوں گا آپ کو۔ وہ گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو دیکھ کر مطمئن ہوا، نہیں تو فرشتے کو یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا اور اپنے فلیٹ پر گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ کیا یہ ہے آپ کا گھر؟ جی بالکل۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤں گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اسے بتانے لگی اور وہ پھر اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اچھا یہاں آئیں ذرا ہنی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی اور اسے اپنے قریب پاس بلا کر بٹھانے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، میں آ جائیں ہنی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں ماننی ہیں؟ جیسے ماما بابا کی مانتی تھی؟ بالکل جی ضرور۔ تو آپ میری بھی باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے آپ میرے جوتے کے تسمے کھول دیں گی؟ مجھ سے نہیں کھلتے، وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتوں کے تسمے کھولتے بنا ہی اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے اس کے جوتے اتار دیے اور اس کی نظر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھتے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے، وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں اور پتہ ہے اپنے جوتے انہوں نے کبھی بھی مجھے پکڑنے نہیں دیے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے ہونٹ پینچ لیے، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ ہو گئی تھی۔ وہیں پر اس پر جھکا اس کی باہوں میں بھرتے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی صحیح لیکن فرشتے ازلان اظہر تو تمہاری تو خوشبو تک میں کسی کو نہ دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں؟ اس وقت اس نے باہر نکلتے ہی ڈرتے دل کے ساتھ کال ملائی۔ وہ ٹریننگ پر ہے۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا تو اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کہے کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں ہی شامل کر چکا ہے۔ کوئی اسے بتائے کہ ازلان اظہر تمہارے بھائی نے فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا ہے۔ میں کسی اور کو نہیں دوں گا فرشتے، وہ میری روح ہے، حصہ ہے۔ آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا۔ فرشتے کی بات یاد کرتے کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹایا اور اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتے ازلان اظہر کی ہے بس، اگر تم نے مجھ سے کسی کی فوقیت دی تو مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ اور وہ اس کو سوچتا دیکھ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نگاہیں اب اس کی گردن پر جا بجا ٹھہری تھی۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر ازلان اظہر کو کچھ اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے ہی فرشتے نے رخ موڑنا چاہا تھا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اور اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا۔ اور اس کے سامنے میر نے اذان کی آواز سنتے ہی اپنی نگاہ سے اسے ہٹائی تھی اور اس پر کمفرٹ برابر کرتے وہ بنا آواز اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اس لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ فرشتے نے جاگتے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھبرا گئی سی ماحول سے مانوس نہ تھی۔ وہ جب کتنی دیر اسے سامنے نہ دیکھا تو جہاں یہ آیا تھا تو وہ رونے والی ہوگی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر سارا سنسان پڑا تھا۔ وہ روتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوف پھر سے دل پر غالب ہونے لگا۔
اسے صحیح سے تو اس مسیحا کا نام بھی یاد نہیں جس نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا سب کچھ ہے۔ اب کی بار وہ ہچکیاں سے رونے لگی تھی، بالوں کو کھینچتے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ خوف کے عالم میں اکثر ہوتا تھا۔ اسے نیند میں شائبہ گزرا تھا کہ اسے پکارا گیا، لیکن چند لمحوں بعد سسکیاں سنتے ہی اس کی آنکھیں کھولیں۔ پھر یاد آنے پر خود کو ہزار بار لعنت بھیجے کمفرٹ دور پھینکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہنی صوفے پر اسے روتے دیکھ کر فوراً اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو یہاں سے؟ تم سب کی طرح ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتی خوفزدہ ہوتی چیخنے لگی۔ فرشتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل اذلان۔ بیٹھتے ہی اذلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا خود کو اتنی لا علمی پر سزا دے دے۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ اس کے گھٹنے پر نامحسوس انداز پر ہاتھ رکھتے وہ بولا، تم بھی سب کی طرح ہو گندے۔ سب کی طرح نہیں ہوں میں، مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم میرے کمرے میں سو گے۔ اب وہ اسے بتانے لگی تو مسکرا دیا۔ وعدہ رہا۔ پھر اس کے ہاتھوں کو بنا تھامے جھکا، ہلکے سے لب رکھے۔ وہ کانپتی رہی وہ، لیکن جھجکی ضرور تھی۔ کیا ناشتہ کرے گی میری ہنی؟ کیا تمہیں حلوہ پوری بنانا آتی ہے؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تو اذلان نے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے ہلکے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اذلان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا میرا ایسا کرنا برا لگا ہے؟ مم پتہ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی، بٹ اذلان نے دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا اور اب کی بار اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کر دیا۔ نہیں ہنی، مجھے نہیں آتی حلوہ پوڑی بنانی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں پراٹھا اچھا بنا لیتا ہوں اور تمہارے لیے ضرور بناؤں گا۔ کیا سچ میں؟ وہ بھی بنا لیتے تھے پراٹھا، اور بابا بھی؟ اذلان خاموش ہو گیا، لیکن پھر اٹھ گیا تو وہ بھی کھڑی ہوگی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، میں آپ کے ساتھ ہی۔ یہ میرا گھر ہے ہنی، یہاں کوئی نہیں آئے گا کبھی میرے علاوہ۔ اور اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ پکا وعدہ؟ جی پکا وعدہ، ضرور۔ وہ اس کے اندر کانفیڈنٹ پیدا کر رہا تھا۔ پکا والا، آؤ ناشتہ بنا دوں۔ اذلان کچن میں گیا تو پیچھے پیچھے گئی۔ وہ بیٹھی اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنا اور اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور نامحسوس انداز میں اپنی کرسی کھینچ کر تھوڑی اس کے کرسی قریب کی۔ کھاؤ مم مجھے تو ابو کھلاتے تھے۔ مم مجھے تو بوا کھلاتی تھیں۔ وہ مرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انڈے سے۔ وہ کسی 10 سالہ لڑکی کی طرح منہ بسوڑتی بولی، ہاں حالات نے اسے 10 سال کی بچی تو بنا دیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ بہت سختی کر گئی تھی اتنی سی عمر میں کھلا دیتا ہوں۔ اذلان نے لقمے بناتے اس کے آگے کیا تو وہ کھا گئی۔ پھر ایسے ہی ناشتے میں اس نے مزید کوئی بات نہ کی۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا اور اسے اس کی دادی جو اب صوفے پر بیٹھی تھی اسے دیکھتی رہی، اور کبھی کمرے کو اور کبھی ارد گرد کی چیزوں کو۔ تم جھولا کب لگواؤ گے؟ آج شام کو لگوا لوں گا، وہ کہہ کر اسے لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، اذلان نے فرشتے کو دیکھتے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی عادت لگا دے اور کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر نہ رہ پائے، اور اعظم اظہر کے آنے کے بعد وہ اسی کے لیے پاگل رہے۔ فرشتے نے تیزی سے سر نام میں ہلایا۔ جھولا لگوانا ہے یا نہیں؟ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہی لیکن اٹھی نہ تو اذلان بھی اپنا کام کرنے لگا، لیکن نظر اس پر ہی تھی جسے اب وہ دوا کی وجہ سے پھر سے نیند آ رہی تھی۔ فرشتے یہاں آئے میرے پاس۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی اور وہ کامیاب رہا۔ وہ اٹھتی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اپنے سے فاصلہ رکھتے ہوئے صوفے پر ہاتھ رکھا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ نیند میں اونگتے اس کا سر صوفے کی ٹیک سے ڈھلکنے لگا تو اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ ہٹایا اور اس کا سر دھیمے سے اپنی گود میں رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر سوتی رہی اور وہ کام کرتا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ یہ اذلان اظہر کی زندگی کا مکمل دن تھا۔ اسے وہیں سوتا چھوڑ کر اس کے چہرے پر سے کمفرٹ دیتا اور دروازہ کھولتا اور انہیں خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا اور اپنے ٹیرس پر گیا، وہاں جھولا لگوایا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ فرشتے کچھ بولتے اور اذلان اظہر اسے پورا نہ کرتا۔ وہ اٹھ گئی تو پھر موجود نہیں تھا، اور اب کی بار دوبارہ سامنے کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ اس نے خوبصورت کمرے کو دیکھتے ہوئے اذلان نے فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے رخ پھیرا اور چہرے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ تمہیں پسند آیا بہت تو تم لے لو۔ کیا سچ؟ وہ پہلی بار کل سے اب تک اس کے سامنے خوفزدہ نہیں تھی۔ بالکل، تمہارے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ کیا فرشتے کے لیے؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتی ہوئی حیرت سے بولی، ہاں آؤ۔ وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا تھا اور یہ محسوس کر گئی تھی کہ شاید وہ چلتی ہے۔ اس کی پاس آئی تو اذلان نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ باہر ٹیرس کو دیکھا۔
جہاں وہ اب اس کی نظروں کو ارتکاز کی سمت دیکھنے کی بجائے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اذلان اظہر کی نگاہوں کو چومنے کی شدت سے میرے دل گئی ہے، وہ دل میں سوچتا بولا اور اس کے ناک کو دباتا ٹیرس پر چلا گیا۔ فرشتے کئی لمحے سن کھڑی رہی۔ ہاں، اس نے ہاتھ لگایا تھا اذلان کی اس کی بدلتی کیفیت ٹیرس سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھولا دیکھتی سب بھولتی تیزی سے باہر رہی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، یہ مجھے دے دو۔ وہ جھولے کو دیکھتی بولی، وہ مجھے کیا دو گی بدلے میں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ مصدومیت سے استفسار کیا۔ مجھے فرشتے چاہیے، لیکن فرشتے تو واضح کی ہے تو آضے کی ہے۔ تو وہ بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ فرشتے اذلان کی ہے اور کسی آز کی نہیں۔ دوبارہ بولا تو جان سے مار دوں گا۔ اسے جھٹکے سے بازوں سے تھاما گرایا۔ فرشتے نے خوف سے اسے دیکھا اور پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹیا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ فرشتے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ رونے لگی پھر سے۔ وہ آسان نہیں تھی اس کو سنبھالنے کے لیے۔ اذلان اظہر جیسا حوصلہ مقصود تھا۔ بیٹھو یہاں آ کر، میں جھولا دیتا ہوں۔ اذلان نے اسے دیکھتے آنکھیں بند کرتے خود کو نارمل کیا اور پھر مسکراتے کہا، تم مجھے مارو گے؟ میں کیوں ماروں گا اپنے فرشتے کو؟ کیونکہ فرشتے تو واضح کی ہے نہ، وہ اسے کہتے پچکارتا بولا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے سر نہ میں ہلانے لگی۔ میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ اذلان بیٹھ کر جھولا جھولنے لگا اور وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر قریب آئی۔ آپ مجھے یہ دے دیں؟ مجھے کیا دیں گی آپ ہنی؟ کچھ نہیں، لیکن ابھی اٹھیں۔ سچ میں دیں گی؟ وعدہ ہے نا آپ کا؟ اب اٹھیں۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور پھر وہ بیٹھی تو وہ جھولا جھلانے لگا۔ یہ بہت اچھا ہے عزی، وہ اس کے بتائے ہوئے نام سے اسے بلانے لگی۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں، بہت بہت مزہ بھی آ رہا ہے، یہ میرا بہت پسندیدہ ہے۔ آہستہ آہستہ جھلاؤ عزی، میں گر جاؤں گی۔ تمہارا عزی تمہیں کبھی نہیں گرنے دے گا۔ تمہیں اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ اور اس طرح وہ جھولے کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ باہر گئی اور کچن کی طرف دیکھنے لگی جو سامنے ہی موجود تھا اور اسے یہاں کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ ملازموں میں سے صرف ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ اندر داخل ہوئی؟ آپ کون؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا۔ اب سے شیان کے کام میں کروں گی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی اور وہ کہتی بھی کیسے؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شیان عثمانی کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ کیوں؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ کو نیا رکھ لیا گیا ہے۔ کونین نے اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا جواب دیتی وہ؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ ملازمہ نے کہا، نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کچھ نہیں لگتی۔ لو بوا، بس یہ میرا کام کرے گی اب سے، اور یہ سارے کام یہی کرے گی اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا ہر چھوٹا بڑا کام اسے ہی کرنا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکلا اور میز پر بیٹھ گیا۔ کیا کھائیں گے یہ؟ کونین نے ملازمہ سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سلائڈ اور اس کے بعد کافی وہ بتاتی گئی اور وہ بناتی گئی کیونکہ یہ سب اسے کہاں بنانا آتا تھا۔ یہ لیں۔ کونین نے بناتے اس کے آگے رکھا جو فون پر مصروف تھا اور وہ واپس جانے لگی۔ کہاں؟ جی، کونین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب کیا چاہتا تھا؟ جب تک وہ مکمل نہیں کرتا یہیں کھڑی رہو، اور تمہارے پاس کوئی کام ہے بھی نہیں۔ واپسی تک میرا کمرہ صاف ہونا چاہیے، میری الماری کو سیٹ کر دینا اچھے سے۔ وہ شاید اس کو تذلیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور وہ کھڑی رہی۔ بر وہ ابھی کچھ سوچتی کہ جب کوئی داخلی دروازے سے تیزی سے اندر آیا۔ موحد، آرام سے آؤ۔ اس نے دیکھا جہاں سے اس کی پوری فیملی آ رہی تھی اور وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ حسینہ کون ہے؟ اس نے کونین کو دیکھتے ہی جو انہیں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ موحد، سٹاپ، شیان نے سنجیدگی سے کہا۔ کونین نے اپنی چادر کو جو اچھے سے پھیلا رکھی تھی ماتھے سے مزید نیچے کی۔ ملائکہ نے آتے ہی پیچھے سے اپنے ہاتھ شایان کے گرد باندھے اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ لگایا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ زبردست، بہت مزے کا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ کونین نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر بھویں سکیڑی ناگواری سے اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ کاش یہ حویلی والے بچے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اس کے دماغ میں آئی۔ آہستہ آہستہ سب اندر آنے لگے تھے اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ان سب کو جانتی تھی لیکن شاید وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ بس بچوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے باپ سے بڑے شاہ زیب عثمانی، ان کی اہلیہ تہذیب عثمانی اور جن کی ایک ہی اولاد تھی شیان عثمانی، پھر کونین کے والد صاحب آتے ہی ہاور عثمانی کی جن کی اکلوتی اولاد تھی، پھر وہ منور عثمانی جن کی اہلیہ تھی
کلثوم عثمانی جن کی 2 اولادیں تھیں، ملائکہ اور موحد ڈس صاحب کی ایک ہی بہن تھی، فاطمہ عثمانی جو باہر کے ملک میں رہائش پذیر تھی اور وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں عالیہ، فارس اور فیضان کے